السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے آج چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 124ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ اس وقت جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3,000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ عزیز ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ کچھ آیتیں ہیں کہ جو جنگ احد کے موقع سے مربوط ہیں۔ سرکار رسالت مآب سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی جب یہ جنگ احد کے لیے جا رہے تھے تو دشمنوں کی تعداد کا انہیں علم ہو چکا تھا۔ جناب ابن عباس نے بھی خط لکھ کر بتایا تھا، اور جو سرکار رسالت مآب نے لوگوں کو بھیجا تھا انہوں نے بھی آ کے رپورٹ دے دیا تھا۔ 5,000 آدمی تھے وہ لوگ، 3,000 سوار، 2,000 پیدل۔ تو اب یہ مسلمان اپنی مختصر تعداد پہ گھبرائے تو سرکار رسالت مآب نے ان سے کہا 3,000 فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں، تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے، غیبی مدد ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے لیے ہے۔ اسی واقعے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ رہبر اور قائد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نا امید نہ ہونے دیں اور انہیں غیبی امداد کے ذریعے ہمیشہ بیدار رکھیں، ہمیشہ مایوسی سے دور رکھیں، بچائیں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کے لطف و کرم کی امید رکھنا ایک فوجی کے لیے، ایک سپاہی کے لیے بہت ضروری ہے۔ الن یکفیکم، یعنی اس امید کو رہبر کو فوجیوں میں زندہ رکھنا چاہیے، جگائے رکھنا چاہیے۔ تیسرا پیغام، اللہ کے فرمان سے فرشتے مومنین کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتے اللہ کی مدد سے تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں اللہ کے فرمان سے۔ چوتھا پیغام، دنیا میں جو آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے اس کے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مادی اور میٹیریل کی آئیڈیالوجی ہے کہ یہ سب کچھ جس کو میٹریلزم سے کہتے ہیں، اور ایک الہی ہے، خدائی آئیڈیالوجی ہے۔ تو یہ جو الہی خدائی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی میں، خدائی آئیڈیالوجی میں خداوند عالم کی جانب سے انسانوں کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے جڑے ہوئے ہیں انسانوں سے، انسانوں کی مدد سے، انسانوں کے امور کے لیے، اور یہ برحق آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل صحیح اور برحق ہے۔ فرشتے انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، یستغفرون فی الارض یا یستغفرون للذین آمنوا، تو یستغفرون لمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، تو انسان زمین ہی میں تو ہے، تو ان زمین میں رہنے والوں کے لیے خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ استغفار کرو۔ یا صاحبان ایمان کے لیے یستغفرون للذین آمنوا، یہ فرشتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بارہا، یعنی کئی مرتبہ، متعدد بار قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد ہے، اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا اگر تقوی زیادہ ہے تو پھر فرشتوں کی مدد بھی زیادہ ہے۔ فرشتوں کی
مدد سب حساب و کتاب سے ہے. اگر 3,000 نہ کافی ہوں تو 4,000 آ جائیں گے, 4,000 نہ کافی ہوں تو 5,000 آ جائیں گے. لہذا ہمیشہ فرشتوں سے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ فرشتوں کو سلام کرو, ان سے رشتہ جوڑ کے رکھو. بخصوص جو بزرگ فرشتے ہیں, جناب جبریل, جناب میکائیل, جناب اسرائیل, جناب اسرافیل, یا جو ہماری نمازوں کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں جناب سخائیل, ان فرشتوں سے ہمیشہ ہمیں رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے, انہیں سلام کرنا چاہیے. یہ تاکید ہے ہمیں کہ فرشتوں سے رشتہ جوڑ کر رکھیں. 5واں پیغام, اللہ کی امداد اس کی ربوبیت کی بنیاد پر آتی ہے, کیونکہ وہ پروردگار ہے, رب ہے, لہذا وہ اپنی مدد کو بھیجتا ہے. یمدکم ربکم, تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرتا ہے. 6واں پیغام, محاذ جنگ پر اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ سبب کیا ہے؟ فرشتوں کا نازل ہونا ہے. یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے فرشتوں کو بھیج کر مدد پہنچاتا ہے. یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, 3,000 فرشتوں کے ذریعے مدد آ رہی ہے. بہرحال عملی زندگی میں اس آیت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ انسان کو غیبی امداد پر توکل کرنا چاہیے. جتنا زیادہ انسان کے اندر تقوی اور صبر پایا جائے گا, اتنا زیادہ خداوند عالم کی امداد زندگی میں پائے گا. خدایا ہمیں تقوی اور صبر کی توفیق عطا فرما, اور اس کے بدلے میں اپنی امداد نوازتا رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.